پاکستان کے اندر سیاستدان آج کل سب سے زیادہ زور اپنے اقتدار کو طول دینے، کوئی ایک ایسی چیخ نہیں ہے جس سے غریب آدمی یا عام آدمی کو فائدہ پہنچے۔ مسلم لیگ نون کا آئینی مسودہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا آئینی مسودہ دیکھیں، تو اس سارے مسودے کے اندر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آئین کے تحت غریب کو کیا حقوق حاصل ہوں گے۔ ہاں، یہ ضرور دیکھنے میں آیا ہے کہ فلاں چیف جسٹس کس کی مرضی سے لگے گا، لیکن آپ ایک بات ذہن نشین کر لیجیے، حکومت جتنا آسان اس آئینی ترمیم کو کروانے کے حوالے سے سوچ رہی ہے اور پھر کروانے کے بعد اس پر جس طرح موج مستی کرنے کے حوالے سے تصور کر رہی ہے، تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ٹک ٹاک۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں اور آپ کا وقت خیریت سے گزرے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ میرے وطن کو ہر بری نظر سے بچائے، اس وطن سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو، اس وطن میں ایسے حکمران ہوں جو عوام کی بات کرے، عوام کا سوچے اور عوام کے لیے اپنی ایک جد و جہد کرے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کے ساتھ ہی ہماری شان ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی ہماری آن ہے۔ پاکستان کے اندر سیاستدان آج کل سب سے زیادہ زور اپنے اقتدار کو طول دینے، کوئی اپنی سیاسی جماعت کو آئندہ کے لیے اقتدار کے ایوانوں میں لانے، کوئی اپنی سیاسی جماعت کو لمبا اقتدار دینے، اور کوئی یہاں پر عدلیہ پر قدغن لگانے یا عدلیہ کے حوالے سے سخت فیصلے کرنے پر لگا ہوا۔ کوئی ایک ایسی چیخ نہیں ہے جس سے غریب آدمی یا عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکے۔ مسلم لیگ نون کا آئینی مسودہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا آئینی مسودہ دیکھیں، تو اس سارے مسودے کے اندر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آئین کے تحت غریب کو کیا حقوق حاصل ہوں گے، اس پاکستان کے شہریوں کو کیا حقوق حاصل ہوں گے، پاکستان کی عوام کن حقوق کے تحت اپنی زندگی بہتر بنا سکے گی۔ ہاں، یہ ضرور دیکھنے میں آیا ہے کہ فلاں چیف جسٹس کس کی مرضی سے لگے گا، فلاں عدالت میں تعیناتی کس کی مرضی سے ہوگی، فلاں فیصلہ کس کی مرضی سے ہوگا، فلاں فیصلے کے خلاف کون کہاں جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا۔ یہ ایسے سوالات ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آئینی شکوں میں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک نئی آنے والی آئینی ترمیم کے حوالے سے بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ اس نئی آئینی ترمیم میں ابھی تک کوئی عام آدمی کے لیے ایسی نہیں بات، سوائے یہ بات کہنا کہ جناب اس آئینی ترمیم سے بہت سے مقدمات کے فیصلے جلدی ہونا شروع ہو جائیں گے، تو یہ میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں۔ صرف شاید ان مقدمات کے فیصلے ہو جائیں جو سیاستدانوں سے متعلقہ ہو، لیکن جو عام آدمی، عام شہری اور اس پاکستان میں انصاف کے حصول کے لیے سالہ سال سے جد و جہد کرنے والے ہیں، ان کے لیے شاید اس آئینی ترمیم میں کوئی ایسی چیز نہ ہو اور ان کا مسئلہ ویسے کا ویسا ہی رہے، وہ اسی طریقے سے رہیں، وہ اس سے آگے نہ جا سکیں اور یہیں تک رہیں۔ لیکن آپ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، حکومت جتنا آسان اس آئینی ترمیم کو کروانے کے حوالے سے سوچ رہی ہے اور پھر کروانے کے بعد اس پر جس طرح موج مستی کرنے کے حوالے سے تصور کر رہی ہے، تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پہلی آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اور حکومت میں ڈیڈ لاک نہ صرف برقرار ہے بلکہ ڈیڈ لاک مزید سخت ہو گیا ہے۔ مولانا اپنے موقف پر ڈٹ کے ہیں اور مولانا نے کہا ہے کہ آئینی بینچ سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم پاکستان
مسلم لیگ کاف اور ان کے دیگر اتحادی کہتے ہیں کہ سارا کچھ تبدیل کروا لے، لیکن آئینی بینچ نہیں، آئینی عدالت، اس پر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب ساری لڑائی آئینی بینچ اور آئینی عدالت پر آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اب میرے پاس جو اہم ترین ذرائع سے خبر ہے کہ آج حکومت کی طرف سے 2 ڈیلیگیشن مولانا کو ملنے جائیں گے، جو مولانا کو ایک آخری دفعہ رام کرنے کی کوشش کریں گے، اور مولانا کوشش کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان آئینی بینچ کی بجائے آئینی عدالت پر مان جائیں، اور اگر مولانا فضل الرحمان مان جاتے ہیں تو پھر آئینی ترمیم کے لیے 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ اسے پیش کر دیں گے، اور اس کے لیے پھر نہ شنگھائی کانفرنس نہ کسی اور چیز کا انتظار ہوگا، بلکہ پیش کر کے فوری طور پر حکومت جو اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی طرف چل پڑے گی۔ لیکن آج اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس یہ اہم ترین اطلاعات ہے کہ مولانا نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر میرے بھیجے گئے مسودے پر عمل نہ کیا گیا تو میں کسی صورت بھی گناہ بے لذت میں شامل نہیں ہوں گا۔ میں کبھی کسی صورت میں بھی یہ کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت میں بھی پھر حکومت کا ساتھ نہیں دوں گا۔ سننے میں آیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے انتہائی سطح کے رکھ کیے گئے ہیں، مولانا کے 2 قریبی ساتھیوں کو راضی بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہم نے مولانا صاحب سے بات کی کوشش کی ہے، مولانا فضل الرحمان کسی صورت میں بھی آئینی عدالت پر اس وقت تک راضی نہیں ہو رہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ایک ملک کے اندر 2 عدالتیں ہوں اور عدالتوں کے اندر مرضی بھی ایسی ہو اور عدالتوں کے اندر مرضی سیاسی لوگوں کی چلے تعیناتیوں میں، تو اس سے عدالتوں کا وقار بھی مجروح ہوگا اور عدالتوں کے اندر انصاف بھی نہیں ملے گا۔ 19ویں ترمیم کے حوالے سے بھی ایک پھڈا جاری ہے کہ حکومت کے اندر بہت سے لوگ 19ویں ترمیم ختم کرنے کے حق میں نہیں، جبکہ مولانا 19ویں ترمیم ختم کر کے 18ویں ترمیم بحال کراتے ہیں، اور اگر 18ویں ترمیم بحال ہو جاتی ہے تو پھر اس نئے آئینی پیکج، آپ کو میں ایک ٹیکنیکل سی چیز بتا رہا ہوں، اس نئے آئینی ترمیم اور اس نئے آئینی معاملات پر پھر بہت بڑا نقصان حکومت کو اٹھانا پڑتا ہے، یعنی پھر فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دے دوں کہ بڑی اہم ترین پیش رفت شروع ہو چکی ہے۔ 2 رابطے عمران خان کے قریبی ساتھیوں اور وکلا سے ہو چکے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں یہ رابطے حکومتی سطح پر ہوئے ہیں اور ان رابطوں میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور آج یا کل میں کسی وقت بھی عمران خان کی ملاقات ان کے وکلا، ڈاکٹر یا فیملی کے کسی ممبر سے ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو حکومت شرط رکھ رہی ہے کہ اس ملاقات کے بعد کوئی ایسا سیاسی بیان باہر آ کر جاری نہیں کیا جائے گا کہ جس سے معاملات کسی اور طرف جائے۔ ہاں، اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی غلط کام ہوا ہے تو پھر آپ ضرور کریں، اگر وہ تندرست ہے، اور وہاں پر صرف آپ ان سے ان کی صحت کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، باہر آ کر آپ کوئی میڈیا ٹاک یا کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے۔ سنیں میں کہ اس پر کام جاری ہے اور بروں میں رابطے ہو چکے ہیں۔ اب فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیا اس پر تحریک انصاف مانتی ہے، کیا اس پر حکومت مانتی ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں، کون سے نام جائیں گے اور ان کے ناموں پر بھی اتفاق ہوتا ہے یا نہیں، یہ بات بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور لیکن یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور اس پیش رفت پر آپ کو نظر آئے گا کہ عمل درآمد ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری طرف حکومتی ذمہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے 15 تاریخ کو روکیں گے کسی کو
کسی صورت میں بھی احتجاج نہیں کرنے دیں گے۔ گرفتاریاں یہ سارا کچھ بھی جاری ہے، اور خواجہ آصف نے کہا ہے کہ علی مین گنڈا پور میں جرت ہے تو وہ اسلام آباد آ کر دکھائیں۔ تو اب آگ کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے آگ کو گرم کیا جا رہا ہے، آگ کو تیز کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ ایک طرف مذاکرات اور ایک طرف آگ کو تیز کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھ سے باہر ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے اچانک سے یہ خبریں گردش کرنا شروع کر گئی ہیں کہ شاید وہ اگلے چیف جسٹس نہ ہوں، لیکن ہمارے پاس اہم ترین ذرائع سے ہے کہ یہ بات اب فائنل ہو چکی ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے، کیونکہ یہ بات بڑے اہم ترین ذرائع سے ہمارے پاس آئی ہے کہ اگر منصور علی شاہ کے نام پر کوئی غلط کمپرومائز کیا جاتا، ان کو چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ صاحب کو نہیں بنایا جاتا، تو اس کے بعد نہ جانے یا نہ جانے میں ایک ایسا کام شروع ہو جائے گا جسے روکنا کسی صورت ممکن نہیں ہوگا، اور ایک ایسی بڑی تحریک چلے گی جو سب کچھ بہا کے دے گی۔ اس لیے فائنل کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ صاحب ہوں گے۔ مزید کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔